بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم. ثم الصلاة على المختار في القدام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأحسن منك لم ترقبت عيني وأجمل منك لم ينطلق
النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفذ القمر لا يمكن الثناء كما حقه بعد الخدا ذو توي قسم مختصر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات منبع کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج جمعہ مبارک سعادت مند گھڑیوں کے اندر بابرکت لمحات کے اندر لب کشائی کے لیے اس موضوع کو چنا ہے، وہ ہے انسان کے مرنے کے بعد کے احوال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے۔ تو قبر کے اندر انسان جب جاتا ہے تو قبر کے اندر جیسے ہی اس کے رشتہ دار دوست و احباب دفنا کر واپس پلٹتے ہیں تو دو فرشتے جو ہے وہ اس کی قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ اسے پکڑ کر بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر اس سے پہلا سوال جو احادیث مبارکہ کی روح سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اور جو جیسا عقیدہ رکھتا ہوگا وہ ویسے ہی بتائے گا، اس کا عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، وہ اس کے مطابق بتائے گا کہ تیرا رب کون ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار ہوا، اللہ تعالیٰ سے وہ لگا کے زندگی بسر کرتا رہا، اس کے ذکر کے اندر اپنی زندگی کو گزارا ہوا، تو پھر وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ مگر یہاں سوال یہ ہے کیا من رب کا سوال تیرا رب کون ہے تو کیا رب صرف مسلمانوں کا ہے؟ نہیں، بلکہ رب کے معنی یہ ہے پالنے والا، پروردگار، جو صحیح طریقے سے کسی کو پالتا ہے اسے رب کہتے ہیں۔ رب تو سب کا رب ہے مگر بتائے گا صرف وہی جو اس کا کلمہ پڑھے گا، جو اس کا صحیح بندہ بن کے زندگی بسر کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ جتنا مرضی مرغب کھانا ہوتا آپ بغیر کھانے مہمان کے کھانا نہیں کھاتے کہ جب تک کوئی مہمان نہ آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے سامنے کھانا لایا گیا تو آپ مہمان کا انتظار کرتے رہے، کوئی مہمان نہ آیا۔ مہمان کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلتے تو ایک بوڑھا دور نظر آیا، اسے آواز دی، کہنے لگے اے بوڑھے کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ آج تم میرے مہمان بنو گے؟ اس نے کہا ہاں مجھے بھوک لگی ہے، میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے اپنے دسترخوان پر اپنے گھر لے آئے۔ جب کھانا کھانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پڑھ اللہ کا نام، پڑھ بسم اللہ اور کھانا شروع کر۔ اس نے کہا میں تو نہیں پڑھا، میں تو اللہ کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں کتوں کا ماننے والا ہوں، میں تیرے خدا کا نام کیوں لوں، میں تیرے رب کا نام کیوں لوں؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کتوں کا نام لے، لیکن اب کھانا کھانا ہے تو پہلے اللہ کا نام لینا، اس لیے کہ وہ میرا رب ہے۔ اس نے کہا اگرچہ میں کتوں کا ماننے والا ہوں مگر میں کھانے کے
ایمان بیچ دیتا. مگر جب یہ بات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلانی دی تو فرمانے لگے چل نہیں میرے رب کا نام لے گا تو پھر میں اپنے رب کا رزق نہیں تجھے دوں گا. اٹھ یہاں سے. وہ بوڑھا اٹھا, اٹھ کے چل دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب کھانا سامنے پڑا ہے, پھر انتظار کرنے لگے. ابھی وہ بوڑھا نکلا ہی تھا, رب تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا اور میں جبریل جلدی سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل امین حاضر ہوئے. رب کا پیغام, سلام کے بعد پیغام یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا, تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل وہ تو رب کا نام بھی نہیں لیتا, وہ رب کا بندہ کیسے ہے, وہ رب کا بندہ کیسے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بات کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم بتاؤ اس کی عمر کتنی ہے, اس کی عمر کتنی ہے. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے تقریباً 80 سال کے قریب اس کی عمر تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے فرمایا 80 سال سے میں اسے اپنا رزق کھلا رہا ہوں, آج ایک وقت کا کھانا تو اسے نہیں دے سکا. اگرچہ وہ مجھے نہیں مانتا, اگرچہ وہ میرا کلمہ نہیں پڑھتا, مگر بندہ تو میرا ہے, تو نے میرا بندہ ناراض کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فوراً نکل گئے, ڈھونڈنے لگے. وہ بزرگ ایک بلند چوٹی کی طرف جا رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے آواز دی او بندے واپس پلٹ آ, میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں, میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں. وہ وہاں سے دور سے کہنے لگا آؤں گا ایک شرط پر, تیرے رب کا نام نہیں لوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, تو میرے رب کا نام نہ لے, میرے دسترخوان پر میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں. وہ جب بوڑھا واپس پلٹا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان پر بٹھایا اور کہنے لگے کھا. اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا خلق بدل چکا ہے, انداز بدل چکا ہے. وہ جو جلال میں تھے اب اخلاق اور محبت کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فوراً کہنے لگے میں تجھے کبھی کھانا نہ کھلاتا, میں تجھے کبھی کھانا نہ کھلاتا, اس لیے کہ تو بتوں کی عبادت کرتا ہے, میرے رب کا نام نہیں لیتا, مگر میں نے اسی رب کے کہنے پر تجھے کھانا کھلا رہا ہوں, اسی رب کے کہنے پر تجھے کھانا کھلا رہا ہوں. تو اس بندے نے کہا یہ کیسا معاملہ ہے, ابھی تو نے مجھے اٹھا دیا کہ تجھے کھانا نہیں دوں گا اس لیے کہ میرے پروردگار کا تو نام نہیں لے رہا, اور ابھی تو محبت سے پیش آ رہا ہے. اس نے کہا مجھے ابھی رب کا پیغام آیا کہ جس بندے کو 80 سال سے وہ میرا نام بھی نہیں لے رہا, میں اسے رزق دے رہا ہوں. اے ابراہیم ایک وقت کا کھانا تو نے اسے نہیں دیا, بس ابھی پیغام آیا, اسی کے کہنے پر تجھے کھانا کھلا رہا ہوں. پھر اس بندے نے کہا اگر تیرا رب اتنا قریب ہے کہ میں نے آج تک اس کا نام بھی نہیں دیا, اگر وہ سچا ہے 80 سال سے وہ مجھے کھانا کھلا رہا ہے, مجھے رزق دے رہا ہے, تو پھر کھانا بعد میں کھاؤں گا, پہلے مجھے اس رب کا اور اس اللہ تعالیٰ کا غلام بنا, اس کا کلمہ پڑھا, پھر کھانا کھا. تو گویا رب جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ کافروں کا بھی رب ہے. رب کافروں کا بھی رب ہے. تو جب قبر میں پہلا سوال ہوگا رب کا, بتا تیرا رب کون ہے, تو بتائے گا وہی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے گا, جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر اپنی زندگی کو گزارے گا. وہ رب سب کا ہے, مگر قبر میں جواب وہی دے گا جو اس کے نام کا کھاتا رہا, جو اس کے گیت گاتا رہا, جو اس کے ذکر کے اندر مشغول رہا, جو اپنی پیشانی کو رب کے حضور رکھتا رہا, وہی بتائے گا کہ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. اور اسی طرح نبی رحمت علیہ السلام نے جو دوسرا سوال ذکر کیا, فرمایا ما دین کا, پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے, تیرا دین کون سا ہے. مومن اگرچہ مشکلات کے اندر اپنی
زندگی کو بسر کرتا ہے۔ آزمائش اللہ کی طرف سے انسان کو آتی رہتی ہے اور آتی رہے گی، مگر مومن کے لیے آزمائش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو مومنوں کو نوازا جا رہا ہوگا۔ مومن لوگ، روایت کے اندر آتا ہے، مومن ایمان والا بھی جب شہید کے رتبے کو دیکھے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مقام عطا کیا تو وہ دعا کرے گا، کاش میں زندگی کے اندر مجھے کاٹ دیا جاتا، میرے ٹکڑے کر دیے جاتے، جو اعزاز اس نے رہا ہے وہ مجھے بھی ملا ہوتا۔ یہ مومن بھی تمنا کرے گا قیامت کے، مومن بھی تمنا کرے گا کہ کاش زندگی کے اندر میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا۔ اور کافر تو رہا کافر روئے گا، رو رو کر رہے گا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا پھر زندگی دے، مگر رب فرمائے گا اب زندگی نہیں ہے، اب دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، بس جس نے عبادت کرنی تھی کر دی۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مومن کے پاؤں کے اندر کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے، کسی وجہ سے سفر کے اندر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو کانٹے کے چبھنے سے جو تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض بھی مومن کو اجر عطا فرماتا ہے۔ مومن کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح نبی رحمت علیہ السلام، جس طرح میں نے کہا کہ وہ سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، رب اسے کہتے ہیں جو صحیح طریقے کے ساتھ ہر کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کافروں کا بھی رب ہے کہ انہیں رزق دے رہا ہے، رب تعالیٰ جو پایوں کا بھی رب ہے جو انہیں رزق دے رہا ہے، رب تعالیٰ پرندوں کا بھی رب ہے جو انہیں رزق دے رہا ہے۔ اور آج تو ہمارے گھر کے اندر آدھا کلو یا کلو گوشت پک جاتا ہے تو ہمارا گزارا ہوتا ہے، مگر جنگل کے اندر رہنے والا چیتا اور شیر جو منو گوشت کھاتا ہے، رب تعالیٰ اس کے رزق کا بھی انتظام کر رہا ہے، اس کے لیے بھی رزق کا انتظام کرتا ہے۔ تو رب کا جواب وہی دے گا جو اس کے ذکر کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ اور دوسرا سوال نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ جس نے اپنی زندگی کو نبی رحمت علیہ السلام کے دین کے مطابق گزارا ہوا، جس نے قرآن اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہوا ہوگا، وہ بتائے گا کہ دین کیا ہے۔ جس نے اسلام کے مطابق زندگی کو گزارا ہوا وہی بتائے گا دین الاسلام کہ میرا دین اسلام ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام آپ کا زندگی کا ہر گوشہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے ہمسائے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا۔ اسلام ہر موڑ پر، ہر جگہ پر رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ تو قبر کے اندر جو دوسرا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ماں دین کا تیرا دین کیا ہے، تو کس دین کا پیروکار ہے؟ ہم کاروبار کرتے ہیں، اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے، ہم رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، حسن سلوک کا طریقہ قرآن بھی سکھاتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث بھی سکھاتی ہے۔ ہم بھائیوں کے ساتھ جو پیش آتے ہیں، اسلام اور قرآن ہمیں یہ رہنمائی کرتا نظر آتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہم بازار کے اندر کس طرح گزر رہے ہیں، معاشرے کے اندر کس طرح زندگی کو گزار رہے ہیں، اخلاق کیسا ہونا چاہیے، کردار کیسا ہونا چاہیے، حیا کس طرح کی ہونی چاہیے، حیا کسے کہتے ہیں، یہ اسلام سکھاتا نظر آ رہا ہے۔ تو گویا جب قبر کے اندر سوال ہوگا ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے، بتائے گا وہی جو دین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا کرے گا۔ انسان پریشان کیوں ہے، انسان بے چین کیوں ہے؟ کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھتا ہے مگر دین پر عمل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ بے چین ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرے،
اس طرح توکل کرے کہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اسے اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ پرندے صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے، انہیں کیا خبر، خالی پیٹ نکلتے ہیں مگر شام کو پیٹ بھر کر وہ اپنے گھونسلے میں آ کے سوتے ہیں۔ ہمارا وہ معیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں رہا، یقین نہیں رہا کہ وہ رازق ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا اگرچہ وہ زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑے بھی ہیں، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان کے رزق کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو فرمایا بات دین کا، کہ تیرا دین کیا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے ہم معاشرے کے اندر کس انداز کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، ہمارا انداز کیا ہے، ہمارا اخلاق کیا ہے۔ تو زندگی کے اندر رہتے ہوئے وہ کاروبار ہو، وہ معاشرے کے اندر رہنا ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک ہو، وہ بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، یا اس کے برعکس ہمسایوں کے ساتھ تعلق ہو، تو اسلام ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتا رہا۔ اور اسی پہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل۔ تیسرا سوال قبر کے اندر یہ ہوگا، بتاؤ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے، دنیا میں رہتے اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، یہ وہ شخص ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ تین سوال قبر کے اندر ہو گیا، پہلا من رب کا، دوسرا ما دین کا، تیسرا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل۔ بتاؤ دنیا میں رہتے ہوئے اس آدمی کے بارے میں کیا خیال تھا، وہ آدمی کون ہوگا، وہ شخص کون ہوگا؟ وہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر سارے پردے ہٹا دے گا اور محبوب کا جلوہ سامنے کر دے گا۔ فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، رب کو تو مانتا رہا، دین بھی تیرا اسلام تھا، اب بتا میرے مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے، میرے حبیب کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سوال ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، یہ سوال تو ابو جہل سے بھی ہوا ہوگا، ابو لہب سے بھی ہوا ہوگا۔ آج 1400 سال بعد جو شخص قبر میں جاتا ہے اس سے بھی ہوگا۔ بتاؤ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ابو جہل وہ شخص ہے اور ابو لہب وہ شخص ہے جو راستے کے اندر پتھر مارتے رہے نبی رحمت علیہ السلام۔ یہ وہ شخص ہے کہ جنہوں نے نبی رحمت علیہ السلام کے راستے کے اندر کانٹے کو بچھائے، تو پھر یہ تو پہچان نہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب جو ساری زندگی حضور کو دیکھتا رہا، وہ نہیں بتا سکے گا یہ شخص کون ہے، مگر 1400 سال بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، حضور کا ذکر کرنے والا، حضور کی محبت کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے والا، رب تعالیٰ کی نماز پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قبر میں بتائے گا 1400 سال کے بعد یہ تو وہی شخص ہے جو میرے آقا و مولا ہے، یہ تو وہی شخص ہے جو میرے آقا و مولا ہے، یہ وہی ہے، یہ میرے محیط ہے، ساری زندگی جن کا ذکر کرتا رہا، سنتا رہا، مگر ابو جہل اور ابو لہب یہاں بتا کیوں نہ سکے؟ وہ تو ساری زندگی دیکھتے رہے، وہ تو راہوں کے اندر کانٹے بچھاتے رہے، انہوں نے تو حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے میٹنگیں کرتے رہے، مگر لاجواب کیسے ہوں گے؟ جہاں مفسرین نے لکھا ہے، محدثین، کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ما کنت تقول فی حق هذا الرجل کا سوال ہوگا، تو قبر میں جو سوال ہوں گے وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا نہیں ہوگا، کہ انسان جسم کی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ دل کی آنکھیں اس وقت کھلی ہوگی اور وہ دل سے دیکھ کر بتائے گا اور سوالوں کے جواب دے رہا ہوگا۔ ابو جہل تو وہ ہے جس کے دل میں حضور نہیں، اس کے دل کی آنکھیں کیسے دیکھیں گے؟ ابو لہب تو وہ ہے جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، وہ کیسے بتائے گا؟ اللہ ادری، میں نہیں جانتا، آئے افسوس میں اس شخص کو نہیں جانتا، مگر 1400 سال کے بعد
معاملہ آئے گا. اور اقبال نے یوں نہیں کہا در دل مسلم مقام مصطفیٰ. جو مسلمان کا دل ہے یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ. یہ جو دل ہے اس لیے تو اس وقت ظاہری آنکھیں نہیں دیکھیں گے, دل کی آنکھیں دیکھ کر بتائیں گی کہ یہ شخص کون ہے. تو اقبال نے اسی کی ترجمانی کرتے کہا در دل مسلم مقام مصطفیٰ. جو کلمہ پڑھنے کا ہے اس کا دل نہیں رہتا بلکہ مصطفیٰ کے ٹھہرنے کی جگہ بن جاتی ہے, حضور کے ٹھہرنے کی جگہ ہو جاتی ہے. اور جس دل میں حضور ہو تو پھر وہ تو بتائے گا وہاں کن تکون فی حقی حاضر حضور یہ شخص کون ہے اور اس کے بارے میں زندگی گزار دی. اور اقبال نے جس انداز کے ساتھ ترجمانی کی. اور اسی طرح مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے اکثر اوقات لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. حضور کا کلمہ پڑھنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ حضور کا غلام ہے, وہ رب تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور اسی پر توجہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہوتا ہے. وہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا. جس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دی ہو تو کیا قبر میں اسے بھی عذاب ہوگا, اسے عذاب ہوگا. اور یہاں تک کہ قیامت کا منظر جو قرآن نے بیان کیا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. سیگا دیکھیے, جملہ دیکھیے, یوم نحشر المتقین. جب حشر کا دن ہوگا, جب حشر کا دن ہوگا تو پھر ہوگا کیا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. بہت سے مقامات پہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے جبار ہونے کا اظہار کرے گا, قہار ہونے کا اظہار کرے گا کہ وہ بندوں کے ساتھ جبار کی صورت میں پیش آئے گا, جلال کی صورت میں پیش آئے گا. مگر یہاں دیکھیے گا یوم نحشر المتقین الی الرحمن. ادھر یہ نہیں فرمایا جبار, قہار, جلال نہیں, فرمایا رحمان, رحمت کرنے والا, رحم کرنے والا. متقین کے لیے کیا ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا یوم نحشر المتقین الی الرحمن. جب قیامت کے دن متقین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو رب تعالیٰ جبار کی صورت میں نہیں, قہار کی صورت میں نہیں, جلال کی صورت میں نہیں, الی الرحمن رحمان کی صورت میں پیش آئے گا. رحمان کی صورت میں پیش آئے گا. جو قرآن کہہ رہا ہے پھر ہوگا کیا وفدا. جو متقین ہے وہ جب قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو پھر رب تعالیٰ رحمان کی صورت میں آئے گا وفدا, اور رحمان کے مہمان بن کے آئے گا. رحمان کے مہمان بن کے آئے گا. دیکھیے گا قرآن کہہ رہا ہے متقین قیامت کے دن رحمان کے مہمان ہوں گے, رحمان کے مہمان ہوں گے. اب سوال یہ ہے جب مہمان گھر میں ہے تو ہمارا لہجہ کیسا ہوتا ہے, ہمارا انداز محبت کیا ہوتا ہے, ہم کس انداز سے اسے پیش آتے ہیں. متقین قیامت کے دن رب تعالیٰ کے مہمان ہوں گے جب قرآن کہہ رہا ہے, اور رحمان کے مہمان ہوں گے. اس وقت رحمان صفت ظاہر ہوگی اور متقین اب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. تو وہ لوگ مہمانوں کے ساتھ غصے کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے, جبر کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے, قہر کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے. نہیں, قرآن نے رحمان کا صیغہ استعمال کر کے سمجھا دیا. پریشان نہ ہونا, جو جو متقی ہوگا رب تعالیٰ اس پر رحم کرنے والا ہوگا, رب تعالیٰ اس پر رحم کرنے والا ہوگا. اور آگے سنیے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. لیکن جو مجرم ہوں گے, جو گناہگار ہوں گے, جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہوں گے, جو مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے, ان کے لیے کیا ہوگا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور میں جس طرح بکریوں کو, بھیڑیوں کو ہانکا جاتا ہے اس طرح مجرموں کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہے. اس طرح ہانک کر ان کو جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہے. تو گویا جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے,
اور اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، وہ بڑا مطمئن ہے، وہ بڑا ہی مطمئن ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، وہ اطمینان کے ساتھ بسر کر رہا ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہے مرنے کا، اسے کوئی ڈر نہیں ہے قبر کا، اور ہم پریشان کیوں ہیں؟ میں نے عزت بڑی مشکل سے کمائی، مر گیا تو چلی جائے، میں نے بڑا خوبصورت گھر بنایا، اگر میں مر گیا تو چلا جائے گا، یہ پریشانیاں ہمیں لاحق ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم دنیا کی محبت دل میں لے آئے، جس کی وجہ سے پریشان ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ جس مالک نے تجھے پالا ہے تیری اولاد کو بھی پالے، اگر توکل ہو تو پھر وہ اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے، اسے گاڑیوں بنگلوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، بینک بیلنس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کو اس طرح بسر کر رہا ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے قبر میں جاؤں گا تو حضور ہوں گے، حشر میں جائیں گے تو رب تعالیٰ رحمان کی صورت میں آئے گا، رب تعالیٰ رحمان کی صورت میں آئے گا۔ اسی طرح حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے۔ حضرت فرید الدین عطار کے عطر کا کام کرتے تھے، عطر کا کاروبار تھا، تو عطر آپ جانتے ہیں بہت مہنگے سے مہنگا بھی ہوتا ہے، آپ کاروبار کرتے دکان چلاتے، تو ایک دن ایک بوڑھا شخص جو ہے دکان کے اندر داخل ہو گیا، اب وہ بزرگ اندر آیا تو شیشے کو دیکھنے لگا، جو لگی ایک کو دیکھتا، دوسرے کو دیکھتا، تیسرے کو دیکھتا رہا۔ فرید الدین عطار اٹھ کر کہنے لگے، وہ بابا جی کیوں پریشان، مجھے بتاؤ میں آپ کو خوشبو نکال دیتا ہوں، میں آپ کو خوشبو نکال دیتا ہوں، آپ نام بتا۔ اب وہ بزرگ کہنے لگے، نہیں میں تو خوشبو نہیں تلاش کر رہا، میں تو خوشبو تلاش نہیں کر رہا۔ تو فرید الدین عطار کہنے لگے، پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ اگر آپ خوشبو تلاش نہیں کرتے تو کر کیا رہے ہیں؟ تو بزرگ اللہ کے ولی تھے، تو کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ فرید الدین عطار سے کہا تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی، دنیا دار سے غصہ آ گیا، تو غصے میں کہنے لگے بابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری جان جیسے نکلے آپ اپنا کام کریں۔ لیکن وہ بزرگ پھر کہنے لگے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہ خوشبو بھی بڑی قیمتی ہے، اس پہ بھی جان نکلے گی، یہ بھی قیمتی ہے، اس پہ بھی جان نکلے گی، یہ بھی قیمتی ہے، اس پہ بھی جان نکلے گی، جس نے ہماری جان نکلی ہے۔ ہمیں لالے پڑے ہوتے ہیں، مر گئے تو میری کوٹھی کا کیا ہوگا، میری عزت کا کیا ہوگا، میری گاڑی کا کیا ہوگا، میرے مال و مال کا کیا ہوگا۔ جب اللہ پر یقین ہو تو مسلمان ایمان والا اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے۔ حضرت فرید الدین عطار کہنے لگے کہ میری جان جیسے بھی نکلے آپ اپنا کام کریں۔ تو پھر بابا جی نے پھر شیشے کو ہاتھ لگا کر کہنے لگے بڑی مہنگی ہے، اس پہ بھی تیری جان نکلے گی۔ حضرت فرید الدین عطار جب یہ بات کہتے ہیں، کیونکہ کاروبار کرتے تھے، ابھی دین کے معاملے کے اندر آپ نہ آئے، اس بات سے پکڑایا نہیں تھا، کاروباری تھے، ادھر بیچتے تھے، تو غصے میں آ کر کہنے لگے بابا جی میری جان جیسے نکلے آپ کی کیسے نکلے، آپ کی جان کیسے نکلے گا؟ تو فرمانے لگے میں ابھی دکھا دیتا، میری جان کیسے نکلے گی میں ابھی دکھا دیتا ہوں۔ اب وہ بزرگ اللہ کے ولی زمین پر لیٹ پڑے اور لیٹ کر کہنے لگے فرید الدین عطار دیکھ میری جان کیسے نکلتی ہے۔ اسی وقت کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کی دیر سے روح پرواز کر حضرت فرید الدین عطار کو بات سمجھ آ گئی کہ سمجھانے والے کیا سمجھانے والے کہ دنیا کی محبت انسان کو مرنے کا بھی ڈر دیتی ہے، دنیا کا مال موت کا خوف دل میں رکھتا ہے، مگر اللہ کا ذکر انسان کے دل کو موت کا ڈر بھی قریب نہیں آنے دیتا۔
اطمینان کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اسے کسی سے محبت نہیں ہوتی سوائے اپنے اللہ کے۔ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کا رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت فرید الدین عطار لوگوں سے پوچھ رہے کہ کوئی وارث بھی نہیں ملا، یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کہاں کا رہنے والا ہے؟ جلدی سے کفن دفن کا انتظام کیا۔ کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد انہوں نے اپنی دکان کا سارا سامان بیچ دیا، سارے کا سارا صدقہ خیرات کر دیا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے لگے، اور یہاں تک کہ انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بڑی بڑی کتابیں لکھی، زندگی دل کی بدل گئی، نگاہ ولی کی بڑھ گئی، نگاہ ولی کی وہ تاثیر دیکھی، بدل کی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو قبر میں میں نے یہ کہا کہ 3 سوال ہوں گے، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ رب کا وہی بتائے گا جو اس کے ذکر کے اندر اپنی زندگی کو گزارے گا، دین کا وہی بتائے گا جو دین کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی محبت دل میں رکھے گا وہی بتائے گا کہ شخص جو دکھایا جا رہا ہے یہ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ قبر کی تیاری رکھے، آخرت کی فکر کرے، یہ جو دنیا کا مال ہے یہ مال ہے، یہ تو آپ کا نہیں ہے، آپ کے جانے کے بعد شاید ایک دن بھی نہ گزرے وہ عیاشی کے اندر اجاڑ دے۔ یہ مال یہی کا ہے، یہی رہنے والا ہے، یہ فنا ہو جائے گا، مگر جو دین سے جڑ جائے گا، جو قرآن سے جڑ جائے گا، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے تعلق کو جوڑ لے گا، رب تعالیٰ اسے بھی بقا عطا کرے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صرف وہی ذات ہے جس کو بقا ہے، جو اس کے ذکر کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرے گا، رب تعالیٰ اسے بھی بقا عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔